السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، وقال تبارک وتعالی خش عن ابصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقال تعالى ولما وقع عليهم الرجز، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا بھر میں اور دنیا کے مختلف مقامات پر مختلف قسم کی آزمائشیں اور مختلف قسم کے حالات وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں، اور وہ حالات کبھی آزمائش کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ حالات کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک الٹیمیٹم اور ایک دھمکی ہوتی ہے، اور عذاب کی شکل بھی ہوتی ہے۔ ابھی اس وقت ہم کئی ماہ سے، کئی مہینوں سے کووڈ-19 کرونا وائرس جو اللہ عز و جل کی طرف سے حالات ہیں، آزمائش ہو یا اللہ کا عذاب ہو، جو بھی شکل ہو، انسانیت اس سے جوجھ رہی ہے، اور ساری دنیا اس کی زد میں تھی اور ابھی بھی اس کی زد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حالات سے امت کی حفاظت فرمائے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اور مختلف قسم کے عذابات اور مختلف قسم کی آزمائش سے امت مسلسل جوجھ رہی ہے، مسلسل دوچار ہے۔ چنانچہ پچھلے کچھ دنوں پہلے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اور ہمارے ملک انڈیا کے بہت سارے صوبوں میں ٹڈی سینا کا ایک عذاب اور ایک حملہ آیا تھا، اور محققین نے بتایا کہ 27 ایئرس کے بعد یہ اتنا بڑا حملہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے ایک آزمائش کی شکل تھی۔ اور پھر اسی طرح پچھلے 2-3 دنوں پہلے بہت تیز آندھی اور نسرگا سائیکلون نامی ایک طوفان مہاراشٹرا کے بہت سارے علاقوں میں، بہت ساری جگہوں میں اس طرح کا طوفان آیا ہے۔ تو یہ جتنے حالات نظر آ رہے ہیں، ان حالات کے پس منظر میں قرآن مجید کی وہ آیت سامنے آتی ہے جس میں اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کردہ جو آیات بینات ہیں، اور نافرمان قوم پر، موسیٰ علیہ السلام کی نہ ماننے والوں پر اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہ تسلیم کرنے والوں پر اللہ عز و جل کی طرف سے جو عذابات آئے تھے، ان عذابات کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور اس آیت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم پر جنہوں نے نہیں مانا، جب قحط سالی کا عذاب آیا یا کوئی بھی عذاب آیا، تو ان کی روش اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر دیجئے اور اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے، اننا لمہتدون، ہم سدھر جائیں گے، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ وہ عذاب ہٹا دیتے، وہ قوم پھر نافرمان بن جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک عذاب سے اس قوم کو دوچار فرماتے۔ چنانچہ فرمایا ارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر ایک طوفان کا عذاب نازل کیا، طوفان کا عذاب بھیجا، جگہ جگہ پانی ہی پانی، کہیں ان کے لیے کوئی خشکی اور کہیں رہنے کی سہولت نہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس عذاب کے ہٹانے کے لیے دعا کر دیجئے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم اب سے آپ کی بات مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ عذاب ہٹ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی فصلیں، ان کے کھیت خوب لہلہا اٹھے، سرسبز و شاداب ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں لہلہانے لگی۔ تو پھر وہ قوم نافرمان ہو گئی،
اور یہ سمجھنے لگی کہ وہ جو پانی آیا تھا وہ عذاب نہیں تھا، وہ اس کھیتی کو لہلہانے کے لیے آیا تھا، تو پھر وہ نافرمان ہو گئی، طوفان والجراد، تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر ٹڈی دل اور ٹڈی سینا کا حملہ نازل کیا، یہ پھر اس طرح کا عذاب آیا۔ اس طرح اور بھی آگے تفصیلات اسی آیت میں موجود ہے کہ ان پر مینڈک کا عذاب آیا، ہر چیز مینڈک بن جاتی، ان کے کھانے کی چیز، ہر چیز کھانے کی چیز مینڈک بن جاتی، اور پھر دم اور خون کا تذکرہ ہے کہ ہر پینے کی چیز جو ہے اس میں ان کو خون نظر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم اور یہ نافرمان قوم دونوں ایک ساتھ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، ان کا کھانا مینڈک اور ان کا پینا خون بن جاتا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم ساتھ میں موجود ہے، لیکن ان پر کوئی عذاب نہیں، ان پر کوئی حالات نہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے عذابات موسیٰ علیہ السلام کی آیات بینات جو نافرمان قوم پر اتری تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلسل حالات اور مسلسل الگ الگ طریقے کی آزمائش، کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہونے والے عذابات اور آزمائشوں کی یاد نہیں دلاتی ہے؟ کیا یہ ہمیں ریمائنڈ نہیں کراتی ہے کہ جس طرح وہ قوم نافرمان تھی، ہم بھی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کے لیے توبہ کرتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا حالات نارمل ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی پرانی روش پر آ جاتے ہیں، پرانے طریقے پر آ جاتے ہیں، نمازوں اور شریعتوں اور سنتوں کے اہتمام سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی بات تو اس قوم میں تھی جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کو آزمائشوں اور عذابات سے دوچار کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں، ان آیات سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے ان حالات سے ہم عبرت لینے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آج کی اس نشست میں اہم جس عنوان کی طرف توجہ دلانی ہے وہ ٹڈی ہے، جس کو اردو میں ٹڈی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو جراد کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو غالباً لوکسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا پرندہ کہا جائے یا ایک قسم کی اللہ عز و جل کی مخلوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک بڑی جماعت کو بھیجا، ٹڈی سینا کا حملہ بھیجا جو اس قوم پر حملہ آور ہوئی، اور ان کی جو کھیتیاں تھیں اس کھیتیوں کو صفا چٹ کر دیا، صاف کر دیا۔ اسی وجہ سے محققین نے لکھا ہے کہ یہ جو ٹڈیاں ہیں، یہ جو ٹڈی ہے، یہ ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ کسی کھیت پر پہنچ جائے تو اس کو پورا صفا چٹ اور صاف کر دیتی ہے۔ اس کا لعاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے، یہ بات علماء نے لکھی ہے۔ اور اس ٹڈی کا تذکرہ قرآن و سنت میں، قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں قیامت کے احوال کے ذیل میں یہ بات ملتی ہے کہ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، اور یہ لوگ کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی سینا اور ٹڈی دل ہر جگہ پھیلی اور پھیلی ہے۔ جیسے اب یہ جن صوبوں میں اور جن جگہوں پر ٹڈی سینا اور ٹڈی دل کا عذاب یا آزمائش آئی، ایک بڑی تعداد میں آئی، لوگوں نے دیکھا اور کہا ہم نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تو اسی منظر کی قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ایسے ہی نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈی دل اور ٹڈی سینا کی پوری جماعت ہر طرف بکھری پڑی ہو، کل قیامت کے دن لوگ اس انداز میں نکلیں گے۔ تو یہ فصلوں کو تباہ کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے پچھلی قوم پر اس کا عذاب بھی نازل کیا ہے، لیکن اب اس کے بارے میں کچھ اور تفصیلات جاننا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عام مردار کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حرام ہے۔ اب یہ جو ٹڈی ہے،
جس کو عربی میں جراد کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان دنوں میں ایک ویڈیو دیکھا کہ کچھ عرب لوگ اس کو کھا رہے ہیں تو انہوں نے گھن سی محسوس کی، اس لیے اس کا حکم شرعی سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عام شریعت کا ضابطہ تو یہی ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے مردار حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس ٹڈی کے تعلق سے بہت واضح یہ بات فرما دی ہے، چنانچہ روایت ابن ماجہ شریف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میں یہ بات ذکر فرمائی، احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال ہے، واحلت لنا الدمان، اور دو خون حلال ہے۔ عام مردار ہمارے لیے حرام ہیں، لیکن دو مردار ایسے ہیں کہ ذبح کیے بغیر وہ ہمارے لیے حلال ہیں، نمبر 1 حوت یعنی مچھلی، اور نمبر 2 الجراد یعنی ٹڈی۔ مچھلی ذبح کیے بغیر مسلمان کے لیے حلال ہے، بس وہ مچھلی ہونا چاہیے تو وہ حلال ہے۔ نمبر 2 پر ٹڈی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے حلال بتایا۔ اسی طرح خون، دم، ہمارے لیے دم اور خون حرام ہے، لیکن دو خون حلال ذکر فرمایا ہے، الکبد والطحال، جگر اور تلی، یہ دو خون ہمارے لیے حلال ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک میں صاف یہ بات موجود ہے کہ ٹڈی حلال ہے۔ چنانچہ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے، ان سے روایت ہے، بخاری شریف اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سے 7 غزوات کیے اور ہم اس میں ٹڈی کھاتے رہے، ٹڈی کا استعمال کرتے رہے۔ اس سے بھی ٹڈی کا حلال ہونا، اس کے کھانے کا جائز ہونا، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح تیسری روایت ابو داؤد شریف میں مرسلن روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا اکلہ ولا احرمہ، کہ میں نے نہ اس کو کھایا ہے، نہ میں اس کو کھاتا ہوں، اور نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، حرام قرار نہیں دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے، اس کا کھانا درست ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ٹڈیاں بہت کم ہو گئی، نایاب، کمیاب اور ختم ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، کسی کو یمن میں، شام میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور بڑی بڑی شخصیات کو روانہ فرمایا کہ وہ ٹڈیاں تلاش کر کے لائیں، تو یمن سے ٹڈیاں تلاش کر کے لائی گئیں۔ جب ٹڈیاں آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار آئے، وجہ اس کی یہ تھی کہ دنیا میں سب سے پہلے جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ ٹڈیاں ختم ہونے والی ہے۔ جب ٹڈیاں مل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا کہ ابھی قیامت جو ہے نہیں آئی ہے، ابھی دنیا کا نظام چلنا ہے، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اطمینان کے آثار کا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال ان روایات سے اس بات کا ثبوت ہوا کہ اسلام میں، شریعت میں ٹڈی کھانا، اس کا استعمال کرنا جائز اور درست اور حلال ہے۔ یہ ٹڈی خدائی لشکر ہے، سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ہلاک ہونے والی ہے۔ یہ مختلف رنگوں میں ملتی ہے، لال کلر کی بھی ہوتی ہے، اسی طرح پیلے رنگ کی بھی ہوتی ہے، اسی طرح ہرے رنگ کی، مختلف رنگت میں یہ ٹڈیاں ملتی ہیں۔ چنانچہ ماہر حیوانیات علامہ محمد بن موسیٰ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے اپنی کتاب حیات الحیوان میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش جس مٹی سے کی گئی، اس پیدائش کے بعد جو مٹی بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ٹڈی کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات علامہ دمیری نے نقل فرمائی ہے۔ اس کے بعد اور بھی باتیں ٹڈی کے تعلق سے نقل فرمائی ہے کہ اس کی 6 ٹانگیں ہوتی ہے، یہ پوری ٹیم ورک کرتی ہے، اس کا پورا لشکر ہوتا ہے اور پورے لشکر کے ساتھ پرواز کرتی ہے، اور ان کا ایک چیف اور سردار ہوتا ہے، یہ پوری ٹیم اس کے تابع فرمان ہوتی ہے، اس کے ساتھ چلتی ہے۔
چنانچہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، یہ ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا تھا، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہے اور ایک ساتھ یہ اڑتی ہے۔ تو بہرحال اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کے تعلق سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس کا لعاب نباتات کے لیے زہر ہے، اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمان قوم پر ٹڈی کا عذاب بھیج کر ان کے پورے کھیت کو صفاچٹ اور چٹیل کر دیا تھا، صاف کر دیا تھا۔ تو بہرحال اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس ٹڈی کے اندر 10 ڈیفرنٹ اور مختلف قسم کے جانوروں کی چیزیں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹڈی کا چہرہ گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اس کا سینہ شیر کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے 10 جانوروں کی 10 چیزیں ٹڈی کے اندر ایک ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری خصوصیات علامہ دمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے، لیکن اصل بات ٹڈی کے حلال ہونے کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، ائمہ اربعہ ٹڈی کے جائز ہونے پر متفق ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ حلال ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز حلال ہے لیکن انسانی صحت کے لیے وہ مضر ہے، ہانی کارک ہے، یا تو سب کے لیے یا بعض کے لیے، تو پھر اس چیز کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ انلوس کی جو ٹڈی ہوتی ہے، انلوسی ٹڈی مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اس نے بعض علماء نے اس کے لیے درست، اس کا کھانا درست قرار نہیں دیا ہے۔ ہو سکتا ہے سب کے لیے درست نہ ہو سکتا ہے کہ بعض طبیعتوں کو راس نہ آئے، تو جو چیز انسانی صحت کے لیے مضر ہو، اگرچہ وہ حلال اور جائز ہے، لیکن اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ جب ٹڈی حلال ہے، شریعت میں اس کے حلال ہونے کو اس قدر واضح کر دیا گیا ہے، تو اب کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کی حلت میں، اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ کرے اور گھن کرے۔ کوئی کھا رہا ہے تو گھن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے حرام کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، اس پر تو مجھے کبھی گھن نہ آئے، اور کوئی حلال کھا رہا ہے اس پر ہم گھن کریں، یہ شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اگر میری طبیعت کو وہ سوٹ نہیں ہو رہا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تو میں نہ کھاؤں۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی مرسل روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس میں بات فرما دی کہ میں نہیں کھاتا ہوں، اگرچہ بعض روایات سے دوسری باتوں کا بھی ثبوت ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کی طبیعت کو ناپسند ہے تو وہ نہ کھائے، لیکن کوئی کھاتا ہے تو اس کو ناجائز نظروں سے دیکھنا، گھن کی نظروں سے دیکھنا، یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ شریعت نے جب اس کو جائز کہہ دیا ہے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اس کے برخلاف جھینگے کا مسئلہ اختلافی ہے کہ احناف کے نزدیک سمک مچھلی جائز ہے۔ بتایا ابھی حدیث پاک میں کہ 2 مردار حلال ہے، مچھلی حلال ہے۔ اب جھینگا جو ہے وہ جنسی سمک مچھلی کی جنس سے ہے یا نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس کو تو لوگ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، پراؤنس جو ہے بڑے شوق سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ٹڈی کھانے والے کو گھن سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ پراؤنس کی صراحت حدیث پاک میں نہیں ہے، بس اگر وہ مچھلی کی جنس سے ہے تو کھا سکتے ہیں، نہیں ہے تو پھر وہ درست نہیں ہوگا۔ اس میں تو لوگ گھن نہیں کر رہے ہیں کھانے والے کو، لیکن جو ٹڈی کھا رہا ہے، شریعت میں جس کا جواز مسرح اور کلیئر موجود ہے، اس میں کراہت کرنا اور کھانے والے کو برا سمجھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ ٹڈی طاقت کے اعتبار سے بھی بہت ہے۔ جس بچے کی گروتھ نہ ہوتی ہو، لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کو یہ چیز کھلانی چاہیے۔ اور محققین نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ ٹڈی کے اندر 62% پروٹین ہوتا ہے، 13% تیل ہوتا ہے، اور 21% میگنیشیم، کیلشیم اور پوٹاشیم، اس طرح کی بہت طاقت والی چیزیں اس ٹڈی کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ شریعت میں اس کا استعمال، اس کا کھانا جائز ہے۔ لوگ اس کو بھون کر تل کر بھی کھاتے ہیں، اور چاول میں اس کو پلاؤ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ
جائز ہے، کھانے والے سے گھن نہ کرے، شریعت نے جائز قرار دیا ہے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اور اہم پیغام کہ جن قوموں پر اور جن جگہوں پر یہ عذاب آیا ہے، مختلف صوبوں میں آیا ہے، ہمیں اس کو دیکھ کر بھی اللہ عز و جل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ پچھلی قوموں میں یہی چیز عذاب کی شکل میں آ چکی ہے اور اللہ عز و جل نے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرونا وائرس بھی، یہ نسرگا طوفان اور سائیکلون بھی، اور یہ ٹڈی سینا کا جو حملہ ہوا ہے 27 سال کے بعد، اور یہ ہر وقت مختلف جگہوں پر چلتا رہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور عذاب ہو۔ اس لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل حالات کو درست فرمائے۔ امت مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہے، آزمائشوں اور عذاب سے دوچار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اپنی ناراضگی کو ختم فرمائے، شریعت و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔